بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آج یکم مئی کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج مزدوروں کا عالمی دن ہے اور میرے خیال میں ایک مزدور ہی ہے جو کہ آج کے دن اپنے عالمی دن پہ چھٹی جو اس کو ملی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ شاید باہر سڑکوں پہ کام کر رہے ہوں گے۔ ہم بھی مزدور ہی ہیں، ہم بھی آج آپ کے سامنے یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، مزدوروں کے عالمی دن پہ بھی مزدور کو چھٹی نہیں ہے کیا؟ یہاں پہ میں ڈیفرنٹ اینگل سے چیز کو ذرا ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ہم ہمیشہ مزدوروں کا عالمی دن مناتے ہیں، یکم مئی میں بڑی بات کرتے ہیں جی مزدوروں کے لیے ہم نے آواز جو ہے وہ بلند کر دی ہے، ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، ہم مزدوروں کا عالمی دن منا رہے ہیں۔ تو کیا عالمی دن منانے سے ان کے پیٹ بھر جائیں گے؟ کیا عالمی دن منانے سے وہ اپنے گھر میں جو بچوں کو 2 وقت کا کھانا لے کے جانا ہے وہ لے جائیں گے؟ کیا عالمی دن منانے سے ان کے بچے اسکولوں میں چلے جائیں گے؟ کیا عالمی دن منانے سے مزدور جو ہے وہ اپنے گھر کا رینٹ دے دیں گے؟ کیا عالمی دن منانے سے مزدور کے گھر کا راشن چل جائے گا؟ اچھی بات ہے، مزدور کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کا عالمی دن منانا چاہیے، لیکن عالمی دن کے ساتھ ساتھ اقدامات ہم کیا کر رہے ہیں مزدور کے لیے؟ کیا عالمی دن پہ ہم نے کچھ اناؤنسمنٹس کی ہیں مزدوروں کے لیے؟ کیا ہر سال ہم کچھ ان کے لیے ریلیکسیشن لے کے آتے ہیں اس دن میں؟ کیا ان کے لیے کچھ ریلیف کہیں نظر آ رہا ہے؟ ناظرین، ابھی ریلیف کی صورتحال یہ ہے کہ رات کو پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 6 روپے 51 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور نئی قیمت 399 روپے 86 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مزدور کے عالمی دن پہ یہ مزدور کو شاید ایک چھوٹا سا گفٹ دیا گیا ہے، جس کو یہ کہا گیا تھا کہ معمولی سا اضافہ کیا گیا ہے، دل پہ پتھر رکھ کے جسے سو کال کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کی ڈیٹیل میں ذرا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ جو کیا گیا اس پہ کتنے % ٹیکس عائد ہے، لیوی کتنی ہے، اور اس ساری صورتحال میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ذرائع وزارت توانائی کے مطابق 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 32% ٹیکسز موجود ہیں۔ 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 129 روپے 72 پیسے کے ٹیکسز شامل ہیں ناظرین، جبکہ فی لیٹر پیٹرول میں 23 روپے 72 پیسے کسٹم ڈیوٹی بھی شامل ہے۔ صرف یہی نہیں ہے، فی لیٹر پیٹرول کے حساب سے اگر بات کی جائے تو اس میں 103 روپے 50 پیسے لیوی شامل ہے اور 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت میں ہی 2 روپے 50 پیسے کلائمیٹ سپورٹ لیوی بھی شامل ہے۔ کلائمیٹ سپورٹ یعنی کہ جس کو ہر سال ہم کلائمیٹ کے نام پہ، کلائمیٹ چینج کے نام پہ ہم دیکھتے ہیں، بھگتتے ہیں، سیلابوں کی صورت میں ہم بھگتتے ہیں، پھر گرمی سردی جو بھی حالات ہوتے ہیں وہ ہم بھگتتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم لیوی دے رہے ہیں، لیکن ہمیں ان ریٹرن کیا مل رہا ہے؟ ہمیں تو ان ریٹرن کچھ نہیں مل رہا۔ تو میرے خیال میں مزدور کے عالمی دن پہ اس سے اچھا تحفہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا مزدور کے لیے۔ بہرحال جی آگے آتے ہیں۔ ناظرین، ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 1 لیٹر ڈیزل کی قیمت میں 21% ٹیکس شامل ہے۔ فی لیٹر ڈیزل کی قیمت میں 82 روپے 81 پیسے ٹیکسز کے ہیں، جبکہ 51 روپے 62 پیسے کسٹم ڈیوٹی بھی عائد کی گئی ہے۔ اچھا، یہاں پہ معاملات نہیں رک رہے ہیں۔ فی لیٹر ڈیزل کی قیمت میں 28 روپے 69 پیسے لیوی بھی شامل ہے، جبکہ 2 روپے 50 پیسے کی کلائمیٹ سپورٹ لیوی بھی ڈیزل میں بھی ایڈ کر دی گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال کہہ دیا گیا تھا کہ کلائمیٹ چینج جو ہوا ہے، جو پچھلے سال ہم نے ساری آفات کا سامنا کیا تھا، بھگتا تھا سیلاب کی صورت میں، اگلے سال اسے 20% زیادہ ہوگا، تو کلائمیٹ لیوی تو یہ ہم سے لے ہی رہے ہیں۔ اقدامات کیا کرتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں گے۔ اب کی دفعہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس طرح کے آفات سے محفوظ رکھے، لیکن وارننگ تو الرٹس تو پچھلے سال سے جاری کر دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے مزدوروں کے عالمی دن پہ پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے مزدوروں کے حوالے سے، اس کے بعد آ جائیں گے ناظرین، کیونکہ ساری صورتحال میں جو خطے کی صورتحال ہے، اسپیشلی ایران اور امریکہ کی وار کو لے کے، وہ بڑی صورتحال سنگین اس وقت نظر آ رہی ہے۔ ہمیں آبنہ ہرمز کو آبنہ ٹرمپ قرار دینے پہ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی صدر کو بھی ٹکا کے جواب دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پہ آبنہ ہرمز کا نیا نقشہ بھی شیئر کر دیا، جس میں آبنہ ہرمز کو آبنہ ٹرمپ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک طرف آپ ٹاکس کی بات کرتے ہیں، سٹنگز کی بات کرتے ہیں، معاہدے کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب آپ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ایک جانب آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کے لیے بےتاب ہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں ایران کے ساتھ۔ یہ میں منگل کی بات کر رہی ہوں جب پاکستان نے ہوسٹ کرنا تھا سیکنڈ 2.0 کا ٹرم جو تھی، لیکن اس کے بعد اس سے ایک دن پہلے آپ نے ایران کا جہاز پکڑ لیا۔ تو آپ پوسچرنگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دکھا کیا رہے ہیں؟ ایکچوئل میں کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کو میسیجنگ کیا دے رہے ہیں؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تو اب مائنس میں ریٹنگ آتی جا رہی ہے، ان کی ریٹنگ تو سننے میں آ رہا ہے کہ شاید 30% سے بھی کہیں کم ہو گئی ہے۔ بہرحال مختلف سروے سامنے آتے رہتے ہیں۔
ناظرین، اب اس ساری صورتحال پر ڈسکشن رہے گی پروگرام کے دوسرے حصے میں کہ کیا صدر ٹرمپ جنگ بندی کے خاتمے کی طرف تو نہیں جا رہے، کیا خدا نخواستہ خطہ کہیں دوسری اور بڑی جنگ کی طرف تو نہیں جا رہا، کیا لوزر کے طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے آپ کو سائیڈ پہ کر سکتے ہیں؟ صورتحال تو فی الحال یہ لگ رہی ہے، یا وہ مختصر لیکن جسے جامع لیکن ایک بہت بڑا اٹیک کہیں وہ ایران پہ دوبارہ کر کے تو اپنی آپ کی وکٹری، ون سائیڈڈ وکٹری کلیم کر کے تو وہ نکلنا چاہ رہے ہیں سارے صورتحال سے۔ سب پہ ڈیبیٹ رہے گی آج کے پروگرام میں۔ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے آرتھر ولسن صاحب ہیں، بہت شکریہ، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ آرتھر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آرتھر صاحب سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں کہ آج صورتحال یہ ہے کہ مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ منائیں جی، ضرور منانا چاہیے۔ محنت کشوں کے وقار اور تحفظ کو یقینی بنانے کی اپیل صدر مملکت اور وزیر اعظم نے کر دی ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ اپیل اگر صدر مملکت اور پرائم منسٹر کریں گے تو پھر ان کے وقار کا تحفظ کون کرے گا؟ کس نے اقدامات کرنے ان کے وقار کے تحفظ کے لیے؟ ان کو اپیل کرنی چاہیے یا ان کو اقدامات اٹھانے چاہیے؟ السلام علیکم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم ایک عالمی دن مقرر ہوتا ہے تو وہ بحث اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ اس کو سیلیبریٹ کر لیں گے دن جب آئے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس پورے سال میں جو اقدامات اٹھا رکھے ہیں اور جو آپ نے کام کیا ہے اس کے لیے، اس دن کے لیے یا اس چیز کے لیے جس کے لیے دن مقرر ہے، تو آپ نے اس کے لیے کانفرنسز کرنی ہوتی ہیں، مختلف میٹنگز کرنی ہوتی ہیں راؤنڈ دا ایئر، اور اس کے لیے پھر آپ نے سال کے اس دن پہ جس دن وہ مقرر ہے اس دن آپ نے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے اور اس کو پبلش کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس سال میں یہ بہتری لے کے آئے ہیں جو کہ پہلے سال میں یہ نہیں تھی۔ انفارچونیٹلی ہم لوگ اس کو صرف ایک نام کے طور پہ کرتے ہیں، اور ہم نے سڑکوں کے اوپر آج ہی کے دن بے شمار مزدوروں کو مزدوری کی تلاش میں سڑکوں پہ بیٹھے دیکھا ہے، اور لوگ آج بھی ایک روٹی کے لیے خوب محنت کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی مزدور ہیں، لیکن یہ جو یو این او نے جب اس کو مقرر کیا تھا عالمی دن کے طور پر، تو اس کی ریزن یہ تھی کہ اس کے لیے بہت سارے بجٹس ایلوکیٹ ہوئے، بہت سارے قوانین بنائے گئے کہ ہم اس کے لیے ہمیں ان ساری چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں تو ایسا کبھی نہیں میں نے دیکھا۔ میری عمر 62 ہے اور 62 ایئرز میں میں نے کچھ ایسا نہیں دیکھا، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ راؤنڈ دا ایئر اس کے اوپر مباحثے ہونے چاہیے، اس کے اوپر ڈیبیٹس ہوں، اس کے اوپر ایسے چیزیں ڈیفائن کی جائیں جس کے لیے ہم جو شہری ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، ہم ان کے لیے وہ کام کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے اور اس بات کو ہم پراپر طور پہ سیلیبریٹ کر سکیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کی طرف آتی ہوں آرتھر صاحب۔ ناظرین، ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حامد صاحب جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب، آج ہم منا رہے ہیں جناب محنت کشوں کے وقار کا دن، ان کے وقار کے تحفظ کا دن، بہت اچھی بات ہے، ہمیشہ ہم مناتے ہیں، لیبر ڈے ہے، یوم مزدور ہے، لیکن میرا سوال ذرا دوسرے اینگل میں ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ ابھی جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ کیا لیبر ڈے منا لینے سے لیبر جو ہے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے؟ کیا لیبر ڈے منا لینے سے ان کے بچوں کی اسکول کی فیس چلی جاتی ہے؟ کیا لیبر ڈے منا لینے سے ان کے گھر کا راشن پورا ہو جاتا ہے؟ لیبر ڈے منا لینے سے بیسک فوڈ بکٹ آ جاتی ہے؟ لیبر ڈے منا لینے سے بچوں کی فیس چلی جاتی ہے؟ لیبر ڈے منا لینے سے ان کے بجلی کے، گیس کے، پانی کے بلز نکل جاتے ہیں؟ ہم ہر دفعہ کہتے ہیں لیبر ڈے منا رہے ہیں، لیبر ڈے منا رہے ہیں، لیبر کو ہم دے کیا رہے ہیں؟ آج کی صدر مملکت اور وزیر اعظم نے کی ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے محنت کشوں کے وقار و تحفظ کو یقینی بنانے کی اپیل کی ہے،
سر اگر ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں ڈیزگنیشنز پہ وہ اگر اپیلیں کریں گے تو وقار اور تحفظ کو لیبر کے یقینی بنانے کے لیے اقدامات کون کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تو یہ پچھلے کتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس دن لیبر ڈے ہوتا ہے اس دن ہم تو سارے گورنمنٹ سرونٹس اور ہم سارے لوگ جو ہے ہم تو موج ملا کرتے ہیں، چھٹیاں مناتے ہیں، لیکن بیچارے لیبر جو ہیں محنت کا شیا مزدور ہے وہ اس دن بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ ایک سمبولک رہ گیا. اب یہ سمجھیں میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی کسی کو اتنا کوئی شوق ہے رہا کہ لیبرز یہ جو ہے لوگ ان کی خاص ان کے لیے کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی ویلفیئر کے لیے کام کیا جائے، ان کو ان کی زندگی کی کوالٹی آف لائف بہتر کی جائے، ان کے بچوں کی ایجوکیشن اچھی ہو، ان کو ایسے بینیفٹس ملے جس سے ان کے ہیلتھ کیئر بہتر ہو جائے. تو یہ تمام چیزیں، لیکن حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہی محنت کا شے یہی لیبرز ہے جو کہ قوم کا سرمایہ ہے، جن کی وجہ سے آج پاکستان کی معیشت چل رہی ہے. یہ لیبرز کا صرف یہ مطلب نہیں ہے وہ دیہڑی دار جو باہر بیٹھا ہوتا ہے. لیبرز کا مطلب یہ ہے ورکر کا، محنت کش کا، جو فیکٹریوں میں بھی کام کر رہے ہیں، جو دکانوں میں کام کر رہے ہیں، جو ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں، جو اور آپ کے سڑکوں میں کام کر رہے ہیں، ہر جگہ لیول پہ جو کام کر رہے ہیں وہ سب محنت کش ہو گیا ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ سروینٹس اور یہ باقی وہ تو ایک اور ڈفرنٹ کلاس ہے. سو یہ محنت کش پاکستان کی اکانومی چلا رہے یہاں محنت کر کے، اور پھر اس کے علاوہ جو اتنے مشکل حالات میں، مصائب حالات میں مشکلات فیس کرتے ہیں، کھانے کا، فیملیوں سے دور، مڈل ایسٹ میں جو ہمارے لیبرز ہیں لاکھوں کی تعداد میں بیچارے آتے ہیں 10 مہینے کے بعد 15 دن چھٹی پہ اپنے فیملی کو ملنے کے لیے، لیکن وہاں سے اربوں ڈالر جو ریمیٹنسز آتی ہیں وہ وہی ورکر، وہی لیبرز وہ بھیجتے ہیں. سو ان کا کتنا رول ہے پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کا. اگر یہ لیبر باہر نہ جائیں اور یہ پیسہ نہ بھیجیں تو مجھے بتائیں کہ پھر ہم تو کشکولی ہاتھ میں ہوگا اور ہر ملک کو کہہ دیں گے یا تو $2 ارب دے دو بھائی، تم $3 ارب ہمیں دے دو. سو ہمیں ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے لک آفٹر کرنا چاہیے. ان کے لیے ایک وقت تو یہ ہوتا تھا، مجھے یاد ہے سیمینار ہوتے تھے، بڑے بڑے جلوس نکلتے لیبر یونین کے، ہم خوش ہوتے تھے کہ یار لیبر ورکر جو ہیں وہ آج نکل رہے باہر، ان کے رائٹس کی بات ہو رہی ہے. لیکن اب وہ چیزیں بھی ایسے ہم دیکھ رہے ہیں ختم ہو گئی ہے. بس یہ روایتی میسیجز رہ گئے ہیں ٹاپ لیڈرشپ کے، یہ روایتی میسیجز چلتے رہیں گے. اب مثال کے طور پہ یہ جو اسلام آباد کے ارد گرد جو کافی یہ جو پیچھے معاملات ہوئے ہیں، لوگوں کے گھر جو ہیں وہ آگے پیچھے ختم ہوئے ہیں، بھائی یہ بھی تو ان میں میجورٹی لیبرز تھے نا، وہ بیچارے غریب لوگ وہاں پہ رہتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن کوئی مطلب ان کا پرسان حال نہیں ہے. سو مائی پوائنٹ ہے کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہے، جو قائد اعظم کا ویژن، علامہ اقبال کا ویژن پاکستان کے لیے کہ یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی اور ہر ایک کا خیال رکھا جائے گا، ہر طبقے کا خیال رکھا جائے گا، میرا خیال ہے ابھی ہم اس سے بہت دور ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین ہمیں جوائن کر چکے ہیں حسنین ترمذی، سینئر صحافی اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ حسنین آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. حسنین سب سے پہلے تو ہم بات کر رہے ہیں لیبر ڈے کے حوالے سے. ہم بھی لیبر میں ہی شامل ہیں، آج آپ اور میں ہم سارے کام ہی کر رہے ہیں، لیکن جو بالخصوص جس لیبر کو کہا جاتا ہے جی ہم اس کے لیے مزدور طبقہ جو باہر سڑکوں پہ ہوتا ہے اس کے لیے آج کا دن منا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن آج کا دن کیا منا لینے سے لیبر کے حقوق کا تحفظ ہو جائے گا؟ آپ کے خیال میں کیا ہم تحفظ کر رہے ہیں، لیبر کو مزید ڈپریس کر رہے ہیں کہ جس دن لیبر ڈے ہے اس دن سارا لیبر باہر کام کر رہا ہے اور باقی سارے چھٹی پہ ہیں؟ بہت شکریہ فائزہ. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے اس لیبر کو ویسے ہی لیبر روم میں نکال دیا. اب وہاں سے ہمیں کوئی امید ایسی نہیں ہے کہ جو اس سے زندہ بچنے کی سکت بچی ہو. پیٹرول آپ کا کمر توڑ
حد تک مہنگا ہو چکا ہے. اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں جو مہنگائی کا تناسب ہے وہ شاید 70 سال کی بلند ترین تاریخ پر ہے, اور ہمارے ہاں اشرافیہ کی عیاشیوں کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ان کو دینے کے لیے. آپ دیکھیے کہ ایک بندہ جو موٹر بائک پر یا چنچی پر یا نیچے لوئر لیول پر جو کام کر رہا ہے اس کے لیے کیا مشکلات ہیں. آپ نے پیرا فورس کھڑی کر دی, اس کے لیے وہ دکان نہیں لگا سکتا, وہ موٹر بائک پہ جا نہیں سکتا کہ اس کو آپ نے 2,000 کے چلان ٹوپ دینے ہیں. ایون اب نارمل چلان کی شکل زندگی میں آ چکی ہے لاہور کے اندر. اچھا, پھر جابس نہیں ہیں, پھر وابڈا کے بل انرجی کرائسس کی وجہ سے جہاں پہنچ چکے ہیں وہاں پہ ویسی لیبر کا خاتمہ ہو چکا ہے. اچھا, ایسے پورے سینیریو کے اندر زرداری صاحب, وزیر اعظم صاحب, وزیر اعلیٰ صاحبہ, ان کی طرف سے وہ روایتی ایک ہینڈ آؤٹ آ گیا, جی ہم اس کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ہیں, جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں. اگر آپ بات کریں گے اوریجنلی اس لیبر کی, اس لیبر کلاس کی جو پاکستان میں ایگزسٹ کرتی تھی, وہ ویسی ختم ہو چکی ہے, مر چکی ہے. آج آپ اگر مارکیٹ میں جائیں, ہم چونکہ جرنلسٹ ہیں اور فرنٹ لائن کے لوگ ہوتے ہیں سارے, جس سے ہر بندے نے ملنا بھی ہے, آج جس سبوحالی کا شکار پاکستان کی عوام ہے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کے حل کے لیے, اس کے تدارک کے لیے, اس کی مشکلوں پریشانیوں کے حل کے لیے ریاست کے پاس کوئی نہ ایجنڈا ہے, نہ کوئی پروگرام ہے, اور نہ کوئی ایسی بات ہے جس سے کوئی ایسی امید نظر آئے. لیکن حسنین صاحب, میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی, آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے معذرت. ہم نے 1 مئی کو لیبر ڈے پہ لیبر کو تحفہ تو دیے نا, ابھی رات کو ہم نے پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا, تو یہ گفٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم نے اسپیشل 1 مئی کو کیا ہے. وہ بڑا بھاری پتھر بندھا ہوا ہے پیٹ پہ. نہیں, ابھی تو چھوٹا پتھر تھا نا, ابھی تو میرے خیال میں وہ کوئی بہت چھوٹا سا پتھر تھا جس میں پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 51 پیسے کا اضافہ ہے. ابھی تو یہ بڑے خوش ہیں کہ صرف 6 روپے کا اضافہ ہوا ہے. ابھی تو یہ خوشخبری ہیں آپ کو کچھ دنوں میں اور ملیں گی. جی پیٹرول پر جائے گا, اس پیٹرول کے جانے سے جو طوفان بدتمیزی مہنگائی کی شکل میں آتا ہے اس کے اوپر 1% کنٹرول نہیں ہے حکومت کا, ریاستی ریٹ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ ذرا پھیریں. آج کی میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی پازیٹیو بات بھی رہی, جو میرے خیال میں شاید پہلی دفعہ تھی کہ آج لاہور کی بہت ساری مارکیٹیں جو تھیں انہوں نے دکانیں بند کرنے سے انکار کر دیا تھا. اچھا, مارکیٹ تھی, شادی تھی, دوسرے لوگ تھے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ویسے ہی آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہوا 8 بجے کا, ایک کام آپ نے کیا ہوا ہے سرکار نے, 8 بجے دکانیں بند, اس کے بعد میرا فورس کے تھرو جرمانے, پھر جیبوں میں پیسے, اور یہ اور ایک عزت نفس کو مجبور کرنا لوگوں کی. تو اس کے جواب میں آج ہمارے یہاں کانسیپٹ بھی ہوتا تھا کہ ہم دکانیں بند کر کے ہڑتال کرتے تھے. آج جو بڑی پازیٹیو بات تھی وہ یہ تھی کہ اس تمام ہماری دکاندار کمیونٹی نے دکانیں کھول کے ہڑتال کی ہے اور حکومت کے خلاف دکانیں کھول کے کام کیا. تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہے برسے کے بعد, کیونکہ میں خود باقی کور کر رہا تھا تو پتا لگا کہ ویسے ہی 4-6 گھنٹے کا کاروبار ہے, تو اس میں بھی 3 چھٹیاں کر دیں گے, ہم لوگ تو کیا کریں گے. تو یہ ایک پازیٹیو بات ہے. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی نہ کوئی ہمارا والی ہے نہ کوئی وارث ہے. چند لوگ ہیں جو ہمارے سابق وزیر اعظم کہا کہ اتنا ٹھگوں کا تو ٹولا ہے, وہ بالکل ریئل بات ہے, آپ کو نظر آتی ہے. وہ ایک خاص اشرافیہ ہے, وہ ہر جگہ پہ نظر آتی ہے, وہی کھاتی ہے, وہی پیتی ہے. اب ہم ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے, کوئی بات کریں گے, خبر دیں گے تو پیچھا ہٹایا جاتا ہے. اگر آپ اس کے اگینسٹ جائیں گے تو ڈیفامیشن بل کے خلاف بڑھ جائے گا. تو پاکستان کے حالات میں جہاں انسان کا جینا مرنا بالکل ختم ہو گیا ہے, آپ کیسے امید کر رہے ہیں کہ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا؟ مجھے تو سوری ہے یہ مایوسی کی بات, لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, اندھیرے کے علاوہ. ٹھیک ہو گیا. اطہر صاحب, ابھی جو فیول کی پرائزز رات کو ہوئی ہیں 1 مئی کی, کہا جا رہا ہے کہ چھٹی ہے, ویسے قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان آج ہی کیا گیا ہے. مطلب وہ رات کو 12 بجے وہ انہوں نے تحفہ دے دیا نا مزدور کو کہ اگر کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے تو کوئی لیٹر پیٹرول ڈلوا رہا ہے تب تو وہ بھی نہیں ڈلوائے گا, اب وہ بھی پیدل چلا جائے. کیا ضرورت ہے, جب اللہ تعالیٰ نے 2 ٹانگیں دی ہیں تو کیا ضرورت ہے موٹر سائیکل یوز کرنے کی, یا کوئی گاڑی واڑی تو خیر لیبر لے ہی نہیں سکتا. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اتنے بھاری بھرکم پتھر دل پہ رکھ کے تو ہمیں اضافہ کرنا پڑ جاتا ہے. اطہر صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اتنے بھاری بھرکم پتھر دل پہ رکھ کے اپنے اخراجات میں اگر کمی کر لیں تو شاید عوام کے لیے اتنے بڑے بڑے پتھر دل پہ نہ رکھنے پڑیں, زیادہ بہتر ہوگا؟ دیکھیں, پتھر دل پہ رکھنے کے لیے بھی ہوتا ہے
اور پتھر کے نیچے بھی آیا جاتا ہے. وہ تو عوام آتی ہے نا, وہ دل پہ رکھتے ہیں پھر عوام پہ پھینک دیتے ہیں. تو خدا کرے کہ یہ پتھر کے نیچے آئے اور بھاری بھرکم کے نیچے آئے تاکہ عوام کو شاید ریلیف مل جائے. دیکھیں مزدور لیبر ڈے پہ تو ہم نے مزدوروں کے لیے کچھ نہیں کیا, پورا سال کچھ نہیں کیا, اور جیسے حسنین صاحب کہہ رہے ہیں آنے والے دنوں میں بھی کچھ نہیں ہونا. یہ ایک دن کے طور پہ بس اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے اور رہ گیا ہے. اور اگر ہم سیریس ہوں تو انٹلیکچوئلس کو اور ایسے لوگوں کو جو اس ساری سوسائٹی کی آبیاری کرتے ہیں, ہمیں ان کو انوالو کرنا چاہیے اور سوسائٹی کو اس میں اپنا پورا رول پلے کرنا چاہیے. جب تک سوسائٹی اپنا رول پلے نہیں کرے گی راؤنڈ دا ایئر, تاکہ وہ کچھ ایسی مباحثوں سے, کوئی ایسی بات چیت سے, کچھ ایسے پروگرام سے کچھ ایسی چیزیں ڈیفائن نہ کر لیں جس سے لیبر کو کوئی ریلیف مل سکے. پرائم منسٹر صاحب نے اور پریزیڈنٹ صاحب نے اگر کوئی اپیل کی ہے تو وہ میرا خیال ہے اپیل ہی کریں گے, آئندہ سال بھی اپیل ہی ہوگی. یعنی کہ اپیلوں پہ معاملہ چل رہے ہیں, اپیلوں پہ معاملہ چلے گی. اسٹیٹمنٹس دے دی بس کافی ہے, لیبر کا پیٹ بھر جانا چاہیے, اتنے سے یہ کم ہے ان کے لیے. پرائم منسٹر یا ہمارے پریزیڈنٹ اٹھ کے کوئی اپیل کر دیں ان کے لیے. اچھا میرا اپنا ایک تجزیہ ہے کہ پتہ نہیں پرائم منسٹر صاحب کو پتہ بھی ہوگا آج لیبر ڈے ہے کہ نہیں ہے. یہ ان کے سٹاف میں سے کسی نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے جیسے وہ عام طور پہ ہوتا ہے. یہی ہمارا سسٹم ہے. یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اب یہ تو پرائم منسٹر صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ. برگیڈیئر صاحب کی طرف آتی ہوں. برگیڈیئر صاحب, سر تیل کی صنعت کے ذرائع کی جانب سے مارچ اور اپریل 2026 کے سرکاری قیمتوں کے اعداد و شمار کے تفصیلی جو تجزیے سامنے آئے تھے, اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی تھی کہ بین الاقوامی سطح پر ڈیزل کی قیمتوں اور خام تیل کے بینچ مارکس کے درمیان وسیع فرق موجود ہے. لیکن حکومت نے, کیونکہ پچھلے مہینے کے اینڈ پہ کہا تھا کہ ہم نے ایک بہترین فارمولہ طے کر لیا ہے, اس سے وہاں پہ زیادہ لوڈ نہیں آئے گا. اب حکومت کی جانب سے جو فارمولے میں تبدیلی کے باوجود ریفائنریز کو غیر معمولی منافع کمانے کا موقع دے دیا گیا ہے, آئندہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے, باتیں گردش کر رہی ہیں کہ ہوگا. دل پہ پتھر رکھ کے بیچارے کیا کر سکتے ہیں, اور تھوڑا سا اضافہ ہی کر سکتے ہیں, اپنے تو اخراجات میں کمی نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ جو جیسے ابھی آرتھر صاحب نے کہا کہ ایک پتھر دل پہ رکھنے کے لیے ہوتا ہے, ایک پتھر جو ہوتا ہے وہ عوام پسنے کے لیے ہوتا ہے, عوام کی پسنے کے لیے. تو آپ کے خیال میں اب جو آنے والا پتھر ہوگا اس سے عوام پس جائے گی نا؟ پس تو ویسے گئی ہے, مزید وہ چٹنی والا سین اب مزید رہ جائے گا. نہیں دیکھیں اب اور کیا رہ گیا ہے, ان سینس کہ 400 روپے کا آپ کا پر لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے, ڈیزل ہو گیا ہے, اور اس طرح جو گیس کی پیسے ہیں وہ کتنی ایکسپینسو ہو گئی ہے, بجلی کے بل اتنے بڑھ گئے ہیں. تو اب لوگ تو صرف اپنی جو میجورٹی ہے وہ تو اپنی سروائیول کی بات کر رہے ہیں, وہ تو اسی معاملے میں رہتے ہیں. اب دیکھیں کل رات کو آپ خبر یہ پھیل گئی کہ شاید 3-4 دن کے لیے پیٹرول پمپ بند ہو جائیں گے. دوسری خبر یہ تھی کہ شاید ایک دو ایسے صحافی انہوں نے بھی کہا کہ جناب شاید 24% تک انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل مہنگا ہوا ہے, تو یہاں پہ بھی آپ تیاری کریں. ادھر بھی پھر ہوگا تو لوگوں نے کہا تھا 50-60 روپے پر لیٹر جو ہے وہ یہاں پہ بھی پیٹرول مہنگا ہوگا. تو بگ رش, میں حیران ہوں کہ جب میں کل دیکھا. سر ترجمان اوگرا کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے. ترجمان اوگرا نے کہہ دیا ہے کہ پیٹرولیم ایسوسی ایشن کسی قسم کی ہڑتال کا اعلان نہیں کیا. لیکن آپ سر بھی بتا رہا ہوں, بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, درست بات ہے. پیٹرول پمپ کے اور یہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں 3 گھنٹے. اب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں لیبر ڈے کے حوالے سے, محنت کش کے حوالے سے. دیکھیں یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک فورس بنی ہے جس کا میرا خیال نام ہے پیرو فورس ہے یا پیرا فورس ہے. ٹھیک ہے نا جی, ہمارے بھائی نے کا ذکر کیا. میں تو اتنا پریشان ہوتا ہوں جب میں وہ سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو دیکھتا ہوں. خدا کی قسم کی کس طرح مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے لو لیول جو اہلکار ہیں ان کو اتنی پاور دے دی ہے کہ وہ ان پاور کو سنبھال نہیں سکتے ہیں, اور وہ الٹا عوام کے اوپر کہ لوگوں کی ریڑیاں, غریب آدمی ریڑیاں بھری ہوئی ریڑیاں, ان کا فروٹ, ان کے ویجیٹیبل
ذرا سی غلطی سے جناب ان کو ریڑھیوں کے سامنے الٹائی جاتی ہیں, ان کا وہ جو سامان ہے اس کو اٹھا کے لیا جاتا ہے, ریڑھیوں کو کرش کیا جاتا ہے. یار اس طرح نہیں کرتے ہیں بھائی, میری بات سنیں, یہ آلریڈی غریب لوگ ہیں, وہ نکلے دن میں 1500 روپے اپنا پروفٹ کمانے کے لیے تاکہ ان کا گھر چل سکے. تو جب آپ وہ بھی ختم کر دیں گے تو مجھے بتائیں وہ لوگ بیچارے کدھر جائیں گے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں, جس وقت پاکستان was supposed to be a welfare state, Islamic democratic welfare state, عوام کا welfare پاکستان اس لیے تو بنا تھا, نہیں تو نہیں بیٹھے رہتے نا. پھر پارٹیشن کی کیا ضرورت تھی, آزادی کی کیا ضرورت تھی, بیٹھے رہتے اور وہ ہندو اور وہ انگریز وہ مرتے رہتے. لیکن قائد اعظم علامہ اقبال کا ساتھ تھا کہ نہیں بھائی یہ کیوں ہم نہیں کے ساتھ رہ سکتے, ہمارا الگ ملک ہونا چاہیے جہاں پہ عوام ویلفیئر کی بات ہو, ان کی کوالٹی آف لائف کی بات ہو. ان کو ایک ملک دے رہے ہیں جہاں پہ وہ آزادی سے رہیں. تو مجھے یہ بتائیں جب ان غریب لوگوں کے ساتھ ہم یہ کریں گے, میں کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام کی توسط سے کوئی وائس کہہ رہا ہے بھائی پنجاب گورنمنٹ کو یا جو بھی کنسرن لوگ ہیں بھائی پی آر والوں کو آپ لگائیں. میں مانتا ہوں انکروچمنٹ بھی ہونا چاہیے, میں مانتا ہوں جو انکروچمنٹ کے خلاف کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے, لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے. لیکن خدا ڈرا ا لائن کہ ہم نے کس غریب کا جو روزی روٹی ہے اس سے تو اس کو محروم نہیں کرنا نا. تو یہ کون ان کو بتائے گا, کون ان کو ٹرین کرے گا بھائی لوگوں کو؟ روز ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا حسنین, ایک کیونکہ وقت کی قلت ہے, میں چاہوں گی ذرا شارٹلی اس کا جواب دے دیں, پھر ہم آ جاتے ہیں کہ اس وقت خطے کی صورتحال کیا ہے. ایک چیز میرے سامنے بڑی انٹرسٹنگ سی تھی, نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 19 روپے 39 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے. اچھا جو صورتحال ہے اس کے مطابق پیٹرول پہ فی لیٹر لیوی جو ہے 3 روپے 88 پیسے کم کر دی گئی ہے, جبکہ ڈیزل پر فی لیٹر 28 روپے 69 پیسے جو ہے وہ لیوی عائد کر دی گئی ہے, جو کہ پہلے صفر تھی. مطلب 3 روپے تقریباً 3.25 روپے آپ ختم کر کے 29 روپے کے قریب آپ دوسری سائیڈ پہ لگا رہے ہیں لیوی, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ نے دل پہ پتھر رکھ لیا اور عوام کے لیے کچھ بہتر کر دیا, ہم نے زیادہ کرنا نہیں تھا تو کر دیا. مطلب عام آدمی کو تو اس سے کیا لینا دینا, آپ پتھر رکھیں, آپ اینٹ رکھیں, آپ جو مرضی رکھیں, اس کو تو ریلیف چاہیے. آپ کو ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے عام آدمی کو؟ آپ کی آواز حسنین نہیں اسٹوڈیو پہنچ رہی. جی بالکل اب آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں فائدہ مجھے اس ریلیف کے اوپر نا ایک بڑی بدلی بات یاد آ گئی ہے. پہلی دفعہ پیٹرول کی قیمت بڑھی تھی ایران امریکہ وار کے بعد, تو موٹر بائک والوں کے لیے سرکار نے ایک سبسڈی کا ریٹ نکالا تھا جس میں 20 لیٹر تک ہر موٹر بائک کا سوار کو سبسڈی دی جائے گی 100 روپے پر لیٹر. آپ کو شاید یاد ہوگا. جی جی. اور اس کے اوپر کروڑوں روپے کے اشتہارات آ گئے تھے ہمارے کچھ لوگوں کے, جس میں خاص فوٹو لگتی ہے نا ایک ہر چیز کے اوپر. تو مجھے آج تک کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ملا جس کو 100 روپے کی سبسڈی ملی ہو پیٹرول کے اوپر. اچھا, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک کو بھی نہیں ملی ہے وہ سبسڈی, کروڑوں کے اشتہارات کے باوجود سبسڈی نہیں ملی. ہاں لیکن وہ اشتہارات جو تھے کروڑوں روپے کے وہ ہمارے یہاں چل گئے. اچھا دوسری بات ابھی یہ سر کہہ رہے تھے کہ جی پیلا فورس جو ہے وہ بری بھی ہے اچھی بھی ہے, اور انکروچمنٹ جو ہے وہ کام ختم کرتی ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے سر, ایک روڈ کے اوپر ایک ریڑھی کھڑی ہے جس کو پیلا فورس والے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, اسی روڈ پہ ایک اور ریڑھی کھڑی ہے اس کو پیلا فورس ہاتھ نہیں لگاتے. کیوں؟ اس ریڑھی پہ مریم نواز کی فوٹو لگی ہوئی ہے, وہ محترم ہے, اور جو دوسری ریڑھی ہے اس میں مریم نواز کی فوٹو نہیں ہے, وہ غیر محترم. تو یہ جو قانون کے دو قسم کے رخ ہیں, اس کی وجہ سے عوام کے اندر جو نفرت پہلے کم تھی وہ مزید بڑھ رہی ہے. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں ارباب اختیار کی پالیسیز کو, جن کی وجہ سے انہوں نے سبق نہیں سیا کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے جا رہا ہے. اصل میں پرابلم یہ ہوا ہے کہ پہلے سیاستدان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ 2 سال بعد 4 سال بعد 5 سال کے بعد جب الیکشن ہوگی تو میں عوام کے پاس جاؤں گا, ووٹ مانگوں گا جا کے. اس الیکشن میں یہ ڈر بھی نکل گیا. اب تو آپ کو ایک خاص جگہ سے صرف مائی باپ کا آرڈر چاہیے تو آپ ایم ایل اے ہو جائیں گے, ایم پی ہو جائیں گے. حسنین صاحب بیسیکلی پرابلم یہ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے. نیست و نابود بھی ہوگی,
اور وہ ان پاتال کی تہوں میں جا کے مرے گی جہاں پہ ہم صرف کہانیاں سنا کرتے تھے. یہ پاتال یعنی کہ ان شارٹ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ لیبر ڈے پہ لیبر کے لیے کچھ نہیں ہے، باقی سب کے لیے بہت کچھ ہے. اگلے ٹاپک پہ آتے ہیں کیونکہ وقت کی قلت ہے. میں چاہ رہی تھی کہ ذرا ایران اور امریکہ کو بھی دیکھ لیں. حسنین آپ سے ہی شروع کرتی ہوں کیونکہ آپ اپنا کامنٹ دے دیں، پھر میں ارتھر صاحب کی طرف آتی ہوں. کیا ایران اس وقت جو سٹانس لے چکا ہے، جس طرح سے علی مصطفیٰ خامنہئی صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، بڑا کلیئر کٹ انہوں نے اس پہ رسپونڈ کر دیا ٹرمپ کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تیاریاں بھی چل رہی ہیں امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کو بھی ویپن جو ہیں وہ بھی ابھی خبر آ رہی تھی کہ سیل کیے گئے ہیں، جس پہ بھی اختلاف سامنے آ رہا ہے. دوبارہ اٹیک کرنے کی کہیں صورتحال خدا نخواستہ ہو رہی ہے یا کوئی اور دیکھ رہے ہیں کہ کوئی صورتحال اور بھی بن رہی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ایران نے بڑے عرصے کے بعد مسلمانوں کا سر تھوڑا سا اونچا کیا. ہم نے مسلمان پاکستان کے دیکھے تھے یا سعودی عربیہ کے دیکھے تھے یا یو اے کے دیکھے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہوں گے. لیکن ایرانیوں نے جس طرح ڈیفینسو میکانزم کو ڈیولپ کیا، جس طرح آنکھ میں آنکھ ڈال کے اپنے دشمنوں سے بات کی، تو ہمیں بھی احساس ہوا کہ ہم نے جو نسیم حجازی کے ناول پڑھے تھے وہ جھوٹ نہیں تھے، تو واقعی اس میں کچھ حقیقت تھی. تو جو مسلمانوں کا ایک روح ہمیں ایران نے دکھایا ہے، اللہ کرے یہ برقرار رہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات کہ جہاں تک وار اگینسٹ ایران اور اسرائیل کے جو پرابلمس ہیں یا امریکنز جو اس میں انوالو ہو رہے ہیں، اگر اب وار ہوتی بھی ہے نا تو امریکہ کے لیے مشکل ہے. وار نظر نہیں آ رہی، مجھے جنگ نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر خدا خاصا جنگ ہو گئی تو زمینی جنگ کا اندیشہ ہے. لیکن زمین کی جنگ جو ہے وہ ایران نے پہلے بھی 8 سال عراق کے ساتھ لڑی ہے. اس کے علاوہ مختلف جو راکسیز چل رہا ہے وہاں پہ بھی ایرانی انوالو ہیں، تو وہاں پہ حالات کچھ اور ہوں گے. جنگ نظر نہیں آ رہی ہے. ہاں دو باتیں ساری باتیں کرنی ہے کہ ایرانیوں نے جو اپنی ڈیمانڈ پیش کی ہے وہ بھی کھول کے پیش کی ہے. وہ ہماری بات ضرورت ہے کہ کسی نے توقع لگائی تو یہ لپٹ گئے سارا کچھ ہی ہو گیا. مزہ آ رہا ہے دیکھ کے ان کے سوال، ان کے جواب. پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپر پاور ڈیفینسو ہوئی ہے. پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپر پاور جو پہلے ایک فون کرتی تھی تو یہاں رجیم چینج ہو جاتے تھے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سپر پاور کے جو ٹویٹس ہیں ٹرمپ کے، وہ بھی لوگ جو لے رہے ہیں کہ اچھا سپر پاور کی اور ٹویٹ ہے، شام کی اور ٹویٹ ہے اس کا، تو لوگ سیریس نہیں لے رہے ٹرمپ کو. پہلی دفعہ ڈیفینسو ہوا ہے ٹرمپ بھی. لیکن یہ ہے کہ کچھ جو گروز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اگلا ہفتہ ہمارا آ رہا ہے، اس ہفتے میں اونٹ جو ہے وہ کسی قدر بیٹھنے کی امید ہے. تو لڑکا میں شجر سے امیدیں باہر بڑی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. ارتھر صاحب، اب آپ کے خیال میں ایران تو واضح اعلان کر چکا ہے کہ آبنائے ہرمز پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، بلاکیٹ کر چکا ہوا ہے امریکہ بھی. اس کی اسٹریٹجی کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ امریکہ بہادر جو ہے یا صاحب بہادر جو ٹرمپ صاحب ہیں، وہ کبھی کچھ بھی ٹویٹ کر دیتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو کسی سے ملا دیتے ہیں. تشبیہ دینے میں تو خیر وہ آج کل ان کے ٹویٹ بھی بڑے وائرل ہیں. ان کے تو اپنی جو لوگ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہال میں وہ بڑے سوالات اٹھاتے ہیں ان کے ایوان میں بیٹھے ہوئے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ابھی جو صورتحال چل رہی ہے یہ مذاکرات کی طرف جائے گی یا سیز فائر کی خلاف ورزی ہوگی؟ کیونکہ انلیمیٹڈ ٹائم تک اناؤنسمنٹ ہے، کوئی ٹائم لمٹ تو اس میں ہے نہیں ہے. دوبارہ اٹیک کر کے کوئی 2-4 دن کا اٹیک، ایک ٹھیک ٹھاک اٹیک ایران پہ کر کے اپنی وکٹری کلیم کر کے نکل جائیں گے اس میں سے، یا اسی میں سے آگے کوئی حل نکلتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں 2-3 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی. پہلی بات، میں تو اس جنگ کو جنگ نہیں سمجھ رہا، اس لیے کہ یہاں پہ صرف پاور پلے ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، 2 چیزیں ہیں جس سے آپ ملینز آف ڈالر اور بے شمار روپیہ بنا سکتے ہیں. ایک ایمونیشن ہے اور ایک ڈرگز ہے. اور یہ جتنے پاورفل لوگ ہیں انہوں نے اپنے ایمونیشن کو کھپانے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے یہ سارا دھندا رچایا ہوا ہے. یہ جو ٹرمپ کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اور وہ کوئی آدھے گھنٹے بعد کوئی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. میں کسی کا تجزیہ سن رہا تھا اور انہوں نے ٹائم کا حوالہ دیا جو میگزین ہے، تو اس میں ایک پوری ڈیٹیل چھپی ہے اور بلکہ یہ کانگریس پہ کہیں ڈسکس بھی ہوا ہے کہ ٹرمپ صاحب ایک وقت پہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور اس جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ گر جاتی ہے
اور جو جنہوں نے انویسٹ کرنا ہوتا ہے وہ اسی میں انویسٹ کر لیتے ٹھیک ہیں ہے. اور اس کے آدھے گھنٹے بعد وہ اس کو اسٹیٹمنٹ بدل دیتے ہیں. تو اس طرح سے وہ دے آر میکنگ اے ملین آف روپیز اور ڈالرز بنا رہے ہیں. تو یہ سارا جنگ جو ہے انہوں نے مسلط کیا ہوا ہے, یہ اس کے پیچھے یہ ساری چیزیں ہیں. وہ آج اسلحہ کپائیں گے, استعمال کریں گے, کل دوبارہ نیا بنے گا, پھر استعمال کریں گے, اور وہ ان کی تجوریاں جو ہے بڑھتی جائیں گی. امریکہ کی کیپیسٹی اسلحہ بنانے کی تو اتنی نہیں ہے جتنی سپیڈ سے جتنی کیپیسٹی ایران کے پاس ہے, اور جتنا ایران کے پاس اسٹاک ہے اتنا تو ادھر دوسرے صاحب بہادر کے پاس بھی نہیں ہے. اچھا, میرا نہیں خیال, کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو فیصلہ سازی کرتے ہیں وہی یہ انہی کی اسلحہ ساز فیکٹریز ہیں اور وہی یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ منی اینڈ پاور یہ دونوں بڑی خوبصورت چیزیں ہیں, لیکن جب یہ لسٹ کی حد تک چلی جاتی ہے تو یہ دنیا میں اسی طرح کے معاملات کرتی ہے جو آج امریکہ اور ایران کے درمیان ہو رہا ہے, جو اسرائیل اور پیلسٹائن کے درمیان ہو رہا ہے, لیبنن میں ہو رہا ہے, اور پورے اس ریجن کو انہوں نے جکڑ لیا ہے اس ساری بات نے. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. عاطف صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب کیا دیکھ رہے ہیں اگر ہم ٹرمپ فیکٹر کی بات کریں, کیا ٹرمپ اب یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ جو ریڈ لائن ایران نے ڈرا کرتی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, اس طرح کی اسٹیٹمنٹس پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے رہتے ہیں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, میں ایک اچھی ڈیل چاہتا ہوں, بہترین ڈیل, اوباما سے زیادہ بہتر ڈیل کرنا چاہتا ہوں. اب آپ کے خیال میں مزہ تو بہت ہی آ رہا ہوگا ان کو اس موجودہ صورتحال میں, سپر پاور ہے اور ایران ان کے نزدیک وہ کچھ سمجھتے نہیں تھے, اور ایران نے ان کو ناکو چنے جبوا دیے ہیں, لیکن پھر بھی صورتحال آپ کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس طرح سے ٹرمپ کا ہٹنا ایک طرح کے شکست کو تسلیم کرنا ہوگا, وہ یہ لوڈ اٹھا لیں گے. آگے مڈ ٹرم الیکشنز بھی آ رہے ہیں, ان کی جو ریٹنگ ہے ایکسیپٹنس کی وہ بھی بڑی مائنس میں آلموسٹ جاتی جا رہی ہے. تو یا کچھ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے تیاریاں چل رہی ہیں وہ ایک چھوٹا سا اٹیک کر کے وکٹری کلیم کر کے تو نکل جائیں گے, سب سے ون سائیڈڈ وکٹری. جو سینٹکوم کے کمانڈر ہیں ان کی خبر یہ ہے کہ ان کو خواب بلایا گیا ہے واشنگٹن, اور وہ بریفنگ دیں گے یا دے دی انہوں نے کہ کیسے ایک شارٹ کوئک اور ڈسائسو قسم کا جو حملہ ہوگا وہ ایران کے اوپر کیا جائے گا 4-5 دنوں والا, تاکہ اس کے بعد پھر ایران جو ہے وہ بالکل اپنے جھوکوں پہ آ جائے گا. تو یہ دیکھیں نا, 2 مرتبہ ٹرمپ نے کوشش کی پچھلے سال اور اس سال, ٹرمپ اور نیتنیاہو نے ملتے ہیں کہ کسی طرح ایران میں رجیم چینج ہوتا ہے, کسی طرح ایران جو ہے وہ ان کی ملٹری مائٹ ٹوٹلی ختم ہو گیا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ایرانی کہ ہمارے پاس تو ابھی بھی 60% ہماری ڈیزائن فورس جو ہے وہ تو تیار ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں بالکل ایسے ہمیں ڈیولپ تو استعمال کیے جنگ میں جو کہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے اگر دوبارہ حملہ ہوا. سو ہرمز کا جو اسٹیٹ آف ہرمز کا بلاکیج ہے وہ ایک بہت بڑی پری کنڈیشن ہے ایران کی طرف سے. لیکن ٹرمپ کوشش اس کا کیا ہے کہ جناب کسی طرح ایک اکنامک بلاکیج کیا جائے ایران کا. ویسے تو نہیں اس طرح کر سکے جس طرح انہوں نے ان کی ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ بریگیڈیئر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو اطلاعات ہیں کہ اس میں ایران کو بھی ٹف ٹائم شاید دیا جائے لمیٹڈ ٹائم کے لیے, اور اس کے بعد وکٹری کلیم کر کے نکلا جائے. بہت شکریہ آرتھر ولسن صاحب آپ کا, بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب آپ کا, حسنین ترمذی صاحب آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.